نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 تک ہم نے تفسیر مکمل پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے 210 آیت شروع کریں گے، اور یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ یہاں پر رکوع ختم ہو جاتا ہے، 9واں رکوع۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ یا ایھا الذین، لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی چیز تمہیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈرانے کے لیے فرماتا ہے کہ حل ینظرون، کہ کیا کس چیز کے انتظار میں ہے۔ حل بمانے ماں کے ہے، یعنی وہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں اسلام میں داخل ہونے کے۔ کیا یہ سبب ہے کہ الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے عذاب کے متعلق، او یاتی امر ربک، یعنی کہ اس کا عذاب آ جائے۔ اللہ کا امر آ جائے سے مراد اللہ کا عذاب کا حکم آ جائے۔ تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا حکم دے دے؟ فی ظلل من الغمام، یہ ظلل جمع ہے ذلتن کی، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ سایہ کرنے والے بادل، ذل سائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سایہ کرنے والے بادل، غمام یہ سحاب کو کہیں گے، بادلوں کو، تو سایہ کرنے والے بادل اللہ تعالیٰ سائے والی یعنی گھنے کالے بادل اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ والملائکۃ قضی الامر، اور فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کر دیں، یعنی کہ لوگوں کو ہلاک کر دیں، اور تمام کی تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے والی ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام باتیں اللہ ہی کی طرف لوٹائی جانے والی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ زجر توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے فرما رہا ہے کہ لوگوں، کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے لیے کس چیز کا اب انتظار کر رہے ہو؟ نبی آ گئے، قرآن آ گیا، دلائل تمہارے سامنے ہیں، معجزات تم نے دیکھ لیے، اب اس کے بعد ویٹ کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اگر تم ویٹ کر رہے ہو تو صرف فقط عذاب کا ویٹ کر رہے ہو۔ کیا تم عذاب کا ویٹ کر رہے ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے، آسمان پر جو ہے بادلوں کو بھیج دے گھنے، پھر اس میں تم پر آگ برسائی جائے یا پتھر برسائے جائیں؟ ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ اس طرح کا انتظار تم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے آگے فرما رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، اب سوال کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یہ فعل امر ہے۔ سل، آپ سوال کریں، کون سوال کرے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریں، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ آپ پوچھیں، یعنی ڈرانے کے انداز میں آپ ان سے پوچھیں، تبکیتن یعنی زجر توبیخ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان سے پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہی آیتیں ہم نے بھیجی، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کتنی ہی ہم نے بھیجی واضح نشانیاں ان کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں دکھائی، معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوئے، جیسے کہ کفلق البحر، یعنی کہ سمندر کا پھٹ جانا، اس میں سے راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، وَإِنزَالُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ کا نازل ہونا، فَبَدَّلُوهَا كُفْرًا، تو انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا، کفر کو، ٹھیک، کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ کتنی ہی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم ایمان پر قائم رہے؟ نہیں رہے۔
ٹھیک ہے؟ تو کیا اب اسلام کے معاملے میں تم اور کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ کس کے لیے تم ویٹ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلے گا، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیاں، ٹھیک ہے، ان آیات و نشانیوں کا انکار کر بیٹھے گا، کیونکہ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سبب تھی، اور انہوں نے اس اسباب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو پھر اللہ ان کے تعلق سے فرما رہا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نعمت کو بدل دے گا، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ روشن نشانیاں جو ہیں ان کے سامنے آ گئی، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نشانی ان کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالی بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بدل دے نعمت کو، یعنی ان نشانیوں کو جن کے ذریعے اس نے ان پر انعام فرمایا، تو اللہ کی آئی ہوئی کفر کی وجہ سے، تو بے شک اللہ کا عذاب اس کے لیے سخت ہے، یعنی کافروں کے لیے، اہل مکہ کے لیے، ٹھیک ہے، کافروں کے لیے۔ یہاں جو کم آیا ہے، یہ کم اصل میں استفہامیہ ہے، اور اس نے کم استفہامیہ ہے، اس نے سل کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے روک دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں اگلی آیت، یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، یعنی کہ کافروں کی نظر میں دنیا کی زندگی کو خوبصورت کر دیا گیا ہے، اسے حسین بنا دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے، تو یہ اپنی بھرپور خوبصورتی اور تر و تازگی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے دنیا کی ہی ساری چیزیں انہیں اعلیٰ لگتی ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کی ان کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوتی، یعنی وہ دنیا میں اگر کسی کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کتنی اس نے جمع کی ہے، جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہوگا، زیادہ گھر ہوں گے، جائیداد ہوگی، پراپرٹی ہوگی، زیادہ بڑے بڑے بزنس ہوں گے، بلڈنگیں اس نے کھڑی کر دی ہوں گی، کاریں اس کے پاس چلتی ہوں گی، تو یہ جو دنیاوی شان دیکھ کر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے، یہ آدمی تو بڑا اچھا ہے، اس نے تو بہت ترقی کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، یہ کفر کرنے والے یعنی اہل مکہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو آراستہ کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، ایمان والوں کا، یہ کافر مذاق اڑاتے ہیں ان کے فقر کی وجہ سے، یعنی ان کی غریبی کی وجہ سے، پسماندگی کی وجہ سے، یہ کافر ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہتے دیکھو تم اگر حق پر ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ تمہیں امیر کیوں نہیں بناتا، اور ہم تو دیکھو ہم تو کفر کرتے ہیں اور تمہارے اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم تو امیر ہیں، مال و دولت ہے ہمارے پاس۔ اور بعض کمزور قسم کے مومنین بھی جو ہے نا شکستہ دل ہو جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں دیکھو ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہمارے حالات ایسے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا اصل میں کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں سہولیات کم ہوتی ہیں اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ وسیع ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، ہاں لیکن آزمائشوں کا سلسلہ بنا رہتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز عطا نہیں کرے گا، کبھی دے کر آزمائے گا، کبھی لے کر آزمائے گا، تو یہ آزمائشیں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو انسان نے اس پر صبر کرنا ہے،
اور استقامت کرنی ہے، اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنا دیا تو میں عبادت کروں گا، اگر اللہ نے غریب بنایا تو میں عبادت نہیں کروں گا۔ یہ سودا یہاں کا نہیں ہے، آخرت کے سودے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم نے محنت کرنا ہے، پھل ہم نے آخرت میں پانا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ بس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مطلب خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، اور یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پوری مخلوق بھگتتی ہے۔ بارش بند ہو جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کئی ایسے اسباب ہیں۔ خیر، یہاں پر کس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اہل مکہ جو کفار کے تھے، جو مکہ میں رہنے والے کافرین تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، غریب مسلمانوں کا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان تمام کا جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت بلال سب جانتے ہیں کہ غلام تھے، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، بہت زیادہ ظلم سہتے تھے کافروں کے ہاتھوں۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور یہ تینوں صحابہ جو ہیں اولین سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، ان دونوں کو جو ہے ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے کافی لمبی عمر پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جو ہے جنگیں کی۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان دونوں کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں، اکثر ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اصل میں یہ صحابی جو ہیں، یہ بچپن میں یہ روم کے تھے اصل میں، اور بچپن میں جو ہے ان کے جو چچا تھے، ماموں وغیرہ، تو یہ عامل تھے، بڑے بڑے شہروں کے عامل تھے، یہ امیر تھے۔ بعد میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، نہیں عرب تھے اصل میں، رومیوں نے ان پر حملہ کیا ان کے ملک پر، اور پھر اس کے بعد یہ جب چھوٹے تھے، 8 سال کے تھے یا غالباً 6 سال کے تھے، ان کو ساتھ میں اٹھا کر لے کر رومی چلے گئے۔ ان کے گھر والے انہیں تلاش کرتے رہے لیکن یہ بالکل ملے نہیں۔ بعد میں انہوں نے رومیوں کے درمیان ہی جوان ہوئے، وہیں پہ تربیت پائی، جنگی مہارت سیکھی، تیر اندازی انہیں بہت اچھی آتی تھی، ان کا نشانہ کبھی نہیں چکتا تھا، بہت بہترین تیر انداز تھے۔ تو بعد میں جو ہے انہیں بیچ دیا گیا، مکہ والوں میں سے کسی نے انہیں خریدا، پھر بعد میں ادھر جو ہے بعد میں انہیں کسی نے خرید کر آزاد کر دیا مکہ میں۔ اسلام میں ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا یہ، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک ہی دن اسلام لائے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلے۔ دار ارقم میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، اور اسلام کی اعلانیہ دعوت نہیں چل رہی تھی، لوگ چھپ چھپ کر اسلام لا رہے تھے۔ ان سے پہلے 30 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر راستے میں ملے، تو انہوں نے پوچھا صہیب کو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ اپنا مقصد نہیں بتانا چاہتے، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ بتاؤ کہ آپ کہاں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہو۔ کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان سے ان کے مذہب دین کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ تو حضرت صہیب نے کہا ہاں، میں بھی اسی مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ بعد میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، بلکہ لوگوں پہ ظاہر کر دیا، جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑی۔ ادھر بعد میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو صحابہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہجرت کرنے لگے، پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر وہ آپ نے ہجرت کر لی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے
آخری مہاجر صحابہ میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے آخر میں ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی جانب، اور مکہ میں رہ کر انہوں نے بہت زیادہ مال و دولت کما لیا تھا، جائیداد تھی ان کے پاس۔ اب جب یہ ہجرت کرنے لگے تو اپنا مال ساتھ لیا، اور اپنا مال ساتھ لیا اور بہت سارا جو ہے پھر ہجرت کرنے لگے۔ کفار نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں ایک گھاٹی پر روک دیا، ان کا گھیراؤ کر لیا۔ تو حضرت صہیب نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو، تم اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں کتنا بہترین تیر انداز ہوں، اور میں میرے ترکش میں جب تک تیر موجود ہیں اس وقت تک تم سے لڑتا رہوں گا، جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرا مال میرا مال لے لو اور اس کے بدلے مجھے جانے دو؟ وہ کفار کہنے لگے تھے کہ دیکھو، تب جب تم مکہ میں آئے تھے تو غریب حالت میں تھے، اور مکہ میں رہ کر تم نے مال کمایا ہے، اور تمہیں اور تمہارے مال کے ساتھ ہم مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم میرا سارا مال و دولت لے لو، ساری پراپرٹی لے لو، سارا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو پھر اس بات پر کفار راضی ہو گئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال و دولت صرف اسلام کی خاطر قربان کر کے کافروں کے ہاتھ دے کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ سخت ترین بھوک کی حالت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ بھی جو ہے فوراً جو ہے ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، یعنی آنکھ جو ہے سرخ ہو گئی تھی، آنکھوں کی بیماری، ایک آنکھ جو ہے بیمار تھی ان کی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صہیب کی آنکھ یہ بیمار ہے اور پھر یہ کھجور کھا رہے ہیں، کیونکہ ہیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ آشوب چشم، اور کھجور کھانے سے پھر وہ تکلیف بڑھتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری تو آنکھ بیمار ہے۔ تو کہا میری جو آنکھ صحت مند ہے میں اس کے لیے اس کے حساب سے کھا رہا ہوں۔ تو یہ بڑے حاضر جواب تھے، اور اس جواب پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہنس پڑے تھے۔ خیر، تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ابھی خلیفہ سوم طے نہیں ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھائیں گے، اور جب تک کوئی خلیفہ بن نہیں جاتا تب تک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام مسلمانوں کی امامت کریں گے، ان کے امام بنیں گے۔ تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے تک 3 دن تک جو ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کی جو ہے امامت کیا کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اندازہ لگائیں کہ خلیفہ دوم کا انتقال ہو گیا تو ابھی تیسرے خلیفہ کے بننے سے پہلے امامت کا منصب جو ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا تھا۔ خیر، یہ ان کی بات تھی۔ جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا ہی جو ہے ہجرت کر رہا تھا تو مشرکین نے مجھے روک لیا تھا، تو مجھے میرا سارا مال و دولت انہیں دینا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں قرآن میں پھر آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو بیچ دیا، ٹھیک ہے؟ تو سارا مال و دولت جو ہے انہوں نے لٹا دیا تھا صرف دین اسلام کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں جو ہے قرآن میں آیت بھی نازل فرمائی، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ خیر، تو حضرت بلال، عمار اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابتدا میں غریب تھے، غریب حالت میں تھے، تو کافر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین اتقوا، اور جو لوگ جو ہیں بچتے ہیں شرک سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرما رہے؟ پرہیز کرنے والے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ پرہیز کرنے والے ہیں شرک سے، ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا مرتبہ، ان کا درجہ جو ہے بلند ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالی ہی
وسیع رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے حساب اللہ تعالیٰ جو ہے بے گنتی کا، بغیر حساب کا اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق دے دیتا ہے۔ رزقاً واسعاً، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی وسیع رزق عطا فرمائے گا آخرت میں اور دنیا میں، اور اس طرح کے مذاق اڑانے والوں کے اموال اور غلاموں کا مالک ان لوگوں کو بنا دے گا جن کی ہنسی اڑائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئی تو پھر ان کے اموال اور ان کے غلام ان لوگوں کے ہاتھ آئے۔ کان الناس امتا واحدہ، یعنی لوگ ایک دین پر تھے، تمام کے تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، ہمیشہ ہمیشہ سے۔ اللہ رب العزت نے الگ الگ ادیان نہیں بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، اصل میں تمام کے تمام ایک ہی قسم کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ نے امت واحدہ کہا۔ کان الناس امتا واحدہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو امت واحدہ بنایا، یعنی کہ ایک ہی ایمان پر تھے، سب لوگ ایمان پر تھے۔ بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض نے بعض کا کفر کیا، اس کی وجہ سے دنیا میں مختلف مذاہب وجود میں آ گئے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے انبیاء کو بھیجا، مبشرین، یعنی جنت کی وہ مومنوں کو بشارت دیتے تھے، ومنذرین، اور کفر کرنے والوں کو جو ہے جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، وانزل معهم الکتاب، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابوں کو، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، فی مختلفوا فی، جس کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں، ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور اس میں، اس دین میں اختلاف نہیں کرتے الا الذین اوتوہ، یعنی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، پس وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے، وہ روشن دلائل آ چکے توحید کے متعلق، اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بغیم بینہم، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، سرکشی سے، آپس کی جو سرکشی ہے اس کی وجہ سے، بغیم بینہم۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس بات میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، من الحق باذنہ، حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے جسے چاہے، الی صراط مستقیم، صراط المستقیم کی، یعنی اسے راہ حق پر چلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں جب مسلمان انتہائی سخت مصائب سے دوچار ہونے لگے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِيكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ تمہارے پاس اس جیسی مثل، یعنی اس جیسی مصیبتیں نہیں آئیں، اس طرح کی آزمائشیں تم سے نہیں لی گئیں جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں سے لی گئی تھی، یعنی کہ تم سے پہلے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی تکالیف اور مختلف فقر وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی تھی اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان جو ہیں مصائب میں مبتلا تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے سوال کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں سخت مشقت میں ہیں، تنگی میں ہیں۔ یہ آیت غزوہ احزاب میں نازل ہوئی تھی، اور ایک قول کے مطابق اس کا شان نزول جو ہے غزوہ خندق ہے۔ مسلمانوں کو شدت، خوف، سردی، تنگی وغیرہ پہنچی جو کہ مخفی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں، دیکھیں کہ کتنی مسلمانوں کو مصیبت اور سخت تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ کہ تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں لی تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ بھوکے رہ گئے، بعضوں کو جو ہے گردن تک زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، بعضوں کو جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن سے چمڑی اور گوشت کو نوچا جاتا تھا۔ اس قسم کے خطرناک ان سے کیا کہتے ہیں ان کی آزمائش لی گئی، اور تم اتنی چھوٹی مصیبت کے اوپر جو ہے فوراً پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انہیں آرے سے کبھی چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ان سے فرمایا تھا جبکہ وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سوال کرنے والے صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس وقت پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر لیے جاؤ گے، داخل کر دیے جاؤ گے۔ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تمہارے پاس ویسی مصیبت نہیں آئی جیسی کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ مستہم البأساء، انہیں شدید فقر نے پکڑ لیا تھا، بہت سخت تکلیف، کون سی؟ شدت فقر، بہت سخت بھوک لگتی تھی انہیں، والضراء، اور انہیں بہت زیادہ بیماری لگی ہوئی تھی، وزلزلوا، اور انہیں ہلا دیا گیا، حتی یقولوا، تو وہ یہاں تک کہ وہ کہنے لگے، الرسول والذین آمنوا معه، یعنی کہ اتنی سخت ترین مصیبتیں ان کے اوپر آئی کہ ان کے رسول اور ان کی قوم یعنی جو ایمان لائے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ مومنین انبیاء سے کہتے تھے، پھر انبیاء اللہ سے سوال کرتے تھے کہ اللہ تیری مدد کب نازل ہوگی، اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں۔ تو فرمایا متی نصر اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ مومنوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہ تم جو ہے اتنے بے چین ہو رہے ہو اس تکلیف پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت مشکل میں ڈال کر پھر اس کے بعد اسے دور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ سخت مشکل میں، کرب میں، غم میں، تکلیف میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے، اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو بے چین غمزدہ دل کی دعا قبول کرتا ہے، اور جب اس پر جو ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی یہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو جب سخت ترین مشکل آتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی آتی ہے تو اس میں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خصوصی طور پر دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم پر مصیبتیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو انسان جو ہے پھر اس کا فائدہ، ایڈوانٹیج اٹھانا چاہیے اور پھر کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر 214 تک ہم آج اختتام کر لیتے ہیں، اگلی آیت کو اگلے درس میں شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔